ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا تھا، کھیتوں کی مکمل پہرے داری کرتا تھا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور اسے تھوڑا سا حصہ دے دیتا۔ کسان اور اس کی بیوی بڑی مشکل سے گزروقات ہوتی تھی۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا، بے خیالی میں وہ زیادہ زمین کھود گیا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے صندوق کھولا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ صندوق ہیرے اور جوہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کو زبردستی چھین لے گا۔ بیوی نے جواب دیا، اس کو ہم صحن میں دفن کر دیں گے۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی، میں پانی بننے جا رہی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی، اور پھر اس راز کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور ہیروں سے بڑا صندوق صحن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ پہ دفن کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی تو اس کی سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، مچھلیاں اور جنگل سے؟ خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسان مسکرا کر بولا، کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لایا۔ اس نے تندور کی روٹیاں بھی خریدیں اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں زمین پر پھیلا دیں اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دیں۔ یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھیں تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے سب مچھلیوں کو اپنی ٹوکری میں رکھ لیا۔ آگے جا کے درختوں پر روٹیاں دیکھی تو کسان سے کہنے لگی، درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسان نے کہا، یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہیں۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھاتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اب یہ راز بھی نہیں رہا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس کے گھر کے صحن میں چھپا رکھا ہے۔ پھر بھلا یہ بات؟ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ تو آج کل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شوہر یہ کہہ رہا ہے تو وہ غصے سے بولی، حضور، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے جوہرات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہے، سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کو کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، شادی کے بعد شوہر سے محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تو عالم کہنے لگا، شادی کے بعد اکثر عورتیں ایسی زندگی گزارتی ہیں جیسے ان پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں عورت اگر اچھی ہو اور نیک ہو تو گھر کو محل بنا دیتی ہے، اور اگر عورت بد زبان اور انا پرست ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ عورتیں باہر کہیں جاتی ہیں تو بہت تیار ہو کر، لیکن گھر میں شوہر کے سامنے کبھی تیار نہیں ہوتی، بحث کر دیتی ہیں۔ پر یہ ضروری نہیں کہ عورت ہی غلط ہو، بہت سی جگہوں پر مرد بھی غلط ہوتا ہے۔ غصہ کرنا، بے جا لڑائی کرنا، ہر وقت اپنی بات منوانا
دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، غصے کی بجائے پیار سے ہر بات کو سلجھائیں۔ انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی آپ کی گواہی دے گا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔